تو میرے ویورز، میرے چاہنے والے، میرے دوست، میرے وہ شائقین، میرے چینل کو پسند کرنے والے وہ تمام دوست احباب، تمام شائقین، تمام وزٹرز، تمام میرے چینل کو چاہنے والے دوست احباب کو میرا السلام علیکم۔ ایک بار آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں تیسرے ایپیسوڈ کے ساتھ۔ پاکستان ٹورزم گائیڈ لائنز آپ کو ٹورزم کے سلسلے میں گائیڈ لائنز دیتی رہی ہے، مختلف اسپاٹس کو ایکسپلور کر کے آپ کے خدمت میں پیش کرتی رہی ہے۔ تو آج ایک بار پھر آپ کے خدمت میں حاضر ہیں تیسری ایپیسوڈ کے ساتھ کہ آپ پاکستان ٹورزم کے لیے جب نکلتے ہیں تو آپ کو کس طرح کی آسانیاں چاہیے۔ تو اس سلسلے میں آپ کو تیسری ایپیسوڈ میں یہ آپ کو گائیڈ کرتا چلوں کہ ہم لوگ ہنزا میں تھے، اب ہنزا سے ہم واپس آ رہے ہیں۔ تو ہنزا سے واپس آنے کے لیے اب کس اسپاٹس کو ہم منتخب کریں اور اپنے ٹورزم کو خوشگوار بنائیں۔ تو اس کے لیے ہم نے آپ کے لیے اس بار یہ سوچا ہے کہ ہنزا سے واپسی پہ گلگت جب ہم پہنچیں گے تو گلگت سے ایک بہت ہی خوبصورت خدا کا وہ حسن زمین پہ اتارا ہوا، زمین پہ ایک خوبصورت سا ٹکڑا جس کا نام نلتھر ویلی ہے۔ تو دوستو، آج میں آپ کو نلتھر ویلی کے بارے میں کچھ گائیڈ لائنز دیتے ہوئے نلتھر ویلی لیے چلتا ہوں کہ ہنزا سے واپسی پہ گلگت پہنچتے ہیں اور گلگت سے ہم نلتھر ویلی چلتے ہیں۔ تو چلیں ہم نلتھر ویلی چلتے ہیں۔ نلتھر ویلی گلگت سے تقریباً 41 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے، اور یہ قدرت کا وہ حسین تحفہ جو ہم پاکستانیوں کو اللہ تعالیٰ نے اس سرزمین پہ عطا کی ہے، اس کا وہ سرزمین منہ بولتا ہوا ثبوت ہے۔ وہاں پہ بہت سارے لیکس ہیں اور وہ ہر لیکس اپنے خوبصورتی آپ بیان کر رہی ہوتی ہے، جسے دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ قدرت کا وہ حسین تحفہ جب آپ وہاں پہنچ کر دیکھیں گے تو حمد و ثنا کے بغیر آپ نہیں رہ سکیں گے، اللہ کی تعریف کے بغیر آپ اس سرزمین سے واپس نہیں آ سکیں گے جو اللہ تعالیٰ نے اس سرزمین یعنی نلتھر ویلی کو اس حسن سے نوازا ہے۔ ہم پاکستانیوں کے لیے یہ وہ خوبصورت جگہ ہے جہاں دل اتنا بہل جاتا ہے، اتنا خوبصورت جگہ ہے۔ وہ خوبصورتی ان پہاڑوں کے بیچ اس خوبصورتی کو دوبالا کر رہی ہوتی ہے۔ وہ سارے لیکس پہاڑوں کے بیچ اپنی خوبصورتی کو بہت ہی دیدہ زیب بنا رہی ہوتی ہے۔ تو میں آپ کو یہ مشورہ دوں گا کہ جو آپ ہنزا سے نکلے ہیں تو ہنزا سے پہلے تو جو گلگت ہم پہنچتے تھے، گلگت سے ہمیں نلتھر جانے کے لیے بہت ساری پریشانیوں کا سامنا اٹھانا پڑتا تھا، لیکن اب ایسا نہیں ہے۔ اب بہت ہی زبردست قسم کی روڈ بنا دی گئی ہے، اور یہ 41 کلومیٹر گلگت سے نلتھر کی فاصلہ ہے۔ اس کے بعد جب آپ نلتھر پہنچیں گے تو وہاں پہ جیپ کا ٹریک ہے، اور اس جیپ ٹریک کو استعمال کر کے آپ ان اسپاٹس پہ پہنچتے ہیں جن کے بارے میں نے آپ کو بتایا۔ تو ان اسپاٹس پہ جب آپ جائیں گے اور ان اسپاٹس کو جب اپنے آنکھوں سے آپ نظارہ کریں گے تو آپ کی ٹورزم یقین مانیں ایک یاد دہانی کے طور پہ آپ کے دل و دماغ میں سمو جائے گا، اور جب بھی آپ سکون کے حالت میں ہوں گے تو آپ کی میموری میں وہ ریکالز ہو رہا ہوگا اور آپ اتنا خوش ہو رہے ہوں گے۔ تو اس لیے میرا مشورہ ہے کہ سال کے ایک مہینہ آپ ٹورزم کو دے دیا کریں۔ اس سے ہمارے پاکستان ٹورزم کی فلاح بہبود بھی ہوگی، پاکستان ٹورزم ایک اپنے عروج پہ پہنچے گا،
اس کی فلاح اس طرح ہوگی کہ جب آپ ان علاقوں میں جاتے ہیں تو یہاں کے لوگوں کی جو ہے ان علاقوں میں آپ کے پہنچنے پہ ان کا روزگار مہیا ہوتا ہے، ان سے آپ جو ہے کچھ خرید و فروخت کرتے ہیں، وہ آپ کو کچھ بیچتے ہیں، وہاں کی ہوٹلنگ جو ہے آپ کے انتظار کر رہی ہوتی ہے، وہاں کے لوگ آپ کے مہمان نوازی کے لیے انتظار کر رہے ہوتے ہیں، اور یقین مانیں اتنے ہی وہ خوبصورت لوگ ہیں، اتنے مہمان نواز لوگ ہیں، اتنے دل کھلے ہوئے وہ لوگ ہیں کہ آپ وہاں پہنچنے کے بعد آپ کہیں گے کہ واقعی میں پاکستان کے کس حصے میں پہنچ چکا ہوں۔ تو گلگت سے آپ نے اپنی اسی وین میں، اسی کار میں جو آپ نے اپنے سواری کے لیے شروع کی تھی، اسی سے آپ نے جو ہے نلتھر پہنچنا ہے۔ نلتھر جب پہنچیں گے تو نلتھر کے ان پوائنٹس کے جانے کے لیے جس کو میں نے آپ کو بتایا کہ جو لیکس ہیں، وہاں آپ کو جیپ کی ٹریکس کا استعمال کرنا پڑے گا، اور وہ جیپ ٹریک جو ہے آپ کو تقریباً 3 سے 4 ہزار پر پرسن لیں گے، اور وہ مختلف اسپاٹس پہ آپ کو لے جائیں گے۔ ان میں سب سے پہلا اسپاٹ جو آپ کو رستے میں عبور کر کے حاصل ہوگا وہ ہے سترنگی جھیل۔ اب سترنگی جھیل کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ سترنگی جھیل اتنا خوبصورت جھیل ہے کہ آپ دیکھنے کے بعد آپ یقین کریں کہ آپ یہ اپنے آپ پہ آپ کو جو ہے یقین نہیں رہے گا کہ میں کیا چیز دیکھ رہا ہوں، میں کس چیز کے سامنے کھڑا ہوں۔ یعنی جیسا کہ میں نے بتایا سترنگی، تو سترنگی کا مطلب یہ ہے کہ اس جھیل میں 7 رنگ جو ہے امنڈ رہا ہے، بالکل 7 رنگ، ایک سنہرا گولڈن جس کو کہتے ہیں، ایک گرین، ایک بلیو، ایک نیلا، ایک بالکل لائٹ پیلا، اور اس طرح کے وہ 7 رنگ جسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ آسمان پہ اکثر و بیشتر جو ہے وہ برسات کے موسم میں رینبو دکھائی دیتا ہے، اور اس میں وہ 7 رنگ ہوتے ہیں۔ وہ سارے کے سارے رنگ جو ہے اس جھیل میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا۔ وہ کس طرح، وہ میں آپ کو تھوڑا اس کی وضاحت کروں کہ میں نے سائنسی طور پہ دیکھا کہ جی ایسا کیوں ہے، مطلب قدرت کا یہ حسن جو اس سے ٹپک رہا ہے، بالکل قدرت نے جو اسے اتنی خوبصورت بنائی ہے، اس خوبصورتی کا راز کیا ہے۔ تو اس جھیل پہ میں نے تقریباً 1.5 سے 2 گھنٹے اسپینڈ کیے، بہت ہی سکون کے ساتھ میں وہاں بیٹھا رہا اور اس کو غور کرتا رہا۔ غور کرنے سے میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ چاروں طرف جو ہے اس جھیل کے پہاڑ ہیں، اور پہاڑوں پہ جب سورج کی روشنی پڑتی ہے تو اس کا عکس جو ہے اس جھیل کے اندر جو جا رہا ہے وہ ان رنگوں میں تبدیل کر رہا ہے۔ ایک تو گرین جو ہے اس میں جو کائیاں ہیں اور اس میں جو پودے ہیں اس کی ایک رنگت جو ہے وہ اس جھیل میں آ رہی ہے۔ گولڈن جو سورج کی روشنی پہاڑوں سے ریٹرن آ رہا ہے اس جھیل میں، وہ بالکل گولڈن عکس دے رہا ہے۔ اس طرح بلیو، اس طرح لائٹ پنک جو کہ رینبو میں ہوتا ہے، اس طرح پرپل، وہ سارے کے سارے جو ہے وہ سورج کی روشنی جو ہے اس میں وہ تبدیل کر رہی ہوتی ہے۔ تو یہ ایک خدا کا شاہکار ہے، وہ ایک خدا کا منہ بولتا ہوا حسن ہے کہ جسے آپ تعریف کے بغیر، میں نے پہلے بھی کہا کہ نہیں رہ سکتے۔ تو وہاں پہ آپ جائیں، وہاں ویڈیوز بنائیں، موویز بنائیں، اپنے فیملی کو وہاں پہ 2-4 گھنٹے اسپینڈ کرائیں، آپ کو وہ دلی سکون ملے گا کہ آپ کہیں گے کہ واقعی پاکستان ٹورزم گائیڈ لائنز نے بہت ہی اچھے اسپاٹس کے لیے مجھے گائیڈ کیا۔ اب وہاں سے آپ جب نکلتے ہیں تو آپ کو جو ایک بلیو لیک پہ جو ہے وہاں کے ٹورزم گائیڈز جو آپ کے ساتھ ہوں گے یا جو لوکلز ہوں گے جن کے ساتھ آپ نے جیپ ہائر کی ہوگی، وہ آپ کو مشورہ دیں گے کہ وہاں چلیں۔ اور ویسے تو آپ جن کے ساتھ ہوں گے، یعنی لیٹ سپوز کہ آپ اگر گروپ کے ساتھ گئے ہیں تو گروپ والے تو ویسے ہی آپ کو وہ لے جائیں گے، لیکن آپ سیلف اگر گئے ہیں تو اس کے لیے پھر جو ہے وہاں کے لوکل جو جیپ والے ہیں یا ٹورزم
گائیڈ والے ہیں وہ آپ کو گائیڈ کریں گے. تو پھر آپ جو ہے بلو لیک پہ پہنچیں گے, اور جب بلو لیک پہ پہنچیں گے تو وہ جھیل جو ہے آپ کو بالکل جو ہے بلو ایسا نظر آ رہا ہوگا کہ جیسے یہ بلو پانی کا جھیل ہے, جبکہ ایسا بالکل نہیں ہے. اس کے اندر جو پتھر ہے اور جو ساری یہ اس کی رنگت ہے, اس کی وجہ سے وہ بالکل بلو خوبصورتی میں ایسا نظر آ رہا ہوتا ہے کہ جیسے یہ بلو انک کی یہ جھیل ہے. تو ان تمام جھیلوں کو اگر دیکھنا ہے تو میرے پاکستان ٹورزم گائیڈ لائنز پہ مختلف جو ہے ویڈیوز ہیں, ویلاگز ہیں, وہاں جائیں, آپ ان کو دیکھیں, وہاں سے لطف اندوز ہوں, اور وہاں سے لطف اندوز ہونے کے بعد فوری طور پہ جو ہے آپ ان کو دیکھنے کے لیے جو ہے نکل پڑیں. اس لیے کہ میں یقین سے کہتا ہوں کہ جب آپ میری ویڈیو کو دیکھیں گے تو آپ کی خواہش جو ہے وہ بالکل بے چینی میں تبدیل ہو جائے گی, اور آپ اس کو دیکھے بغیر نہیں رہ سکتے. تو جب بلو لیک کا آپ جو ہے نظارہ کر چکے ہوں گے, اس کی خوبصورتی سے لطف اندوز ہو چکے ہوں گے, اور وہاں پہ اپنے قیمتی وقت جو بہت ہی خوبصورت طریقے سے اسپینڈ کر رہے ہوں گے, وہاں سے لطف اندوز ہونے کے بعد پھر جو ہے آپ کا تیسرا پوائنٹ ہے فیروزی لیک. اب آپ جو ہے فیروزی لیک جانے کے لیے جو ہے آپ خواہش کا اظہار کریں گے, لیکن وہاں کے جو لوکلز ہیں وہ آپ کو تھوڑا سا اس لیک پہ لے جانے کے لیے تھوڑا سا کسمکس سے جو ہے برتاؤ کریں گے, تھوڑی سی جو ہے اوائڈ کریں گے. اس کی وجہ ہے کہ وہاں جانا تھوڑا سا مشکل ہے, وہ ٹریک ہے پیدل کا, اور آپ کو پیدل جانا ہوگا, اور پیدل جب آپ جاتے ہیں تو پیدل جانے میں ظاہر ہے آپ کو تھوڑا وقت اسپینڈ کرنا پڑے گا. تو اس کے جانے کے لیے تقریباً آپ کو 1 سے 1.5 گھنٹے کا درکار ہوتا ہے. تو جیپ کے جو مالکان ہوتے ہیں ان کا 1 سے 1.5 گھنٹہ جو ہے مزید جو ہے وہاں آپ کے جانے سے ضائع ہوتا ہے. وہاں جیپ نہیں جاتی تو ان کو ویٹ کرنا پڑتا ہے, تو وہ اس سے تھوڑا سا آپ کو اوائڈ کرائیں گے. لیکن آپ نے جانا ہے اور جائیں گے تو آپ نے فیروزی لیک پہ جب آپ پہنچیں گے تو آپ جب فیروزی پتھر, جیسا کہ آپ نے پہنا ہوگا, دیکھا ہوگا کہ لوگ جو ہے فیروزی اسٹون پہنتے ہیں بہت سارے لوگ, تو اس کی آپ نے رنگت دیکھی ہوگی, تو وہ جھیل جو ہے آپ کو بالکل فیروزی شکل میں نظر آ رہی ہوگی. ایسا لگے گا جی کہ بالکل جو ہے کسی نے اس کے اندر وہ فیروزہ رنگ ڈال دیا ہے, اور یہ فیروزہ رنگ جو ہے آپ کو اتنا بھا رہا ہوگا, اتنی خوبصورت تصویریں وہاں پہ آ رہی ہوں گی, اتنے مزے کی اس کی سینریز آپ کی تصویروں میں آئیں گی, اتنے خوبصورت ویڈیوز آئیں گی کہ آپ واہ واہ کر اٹھیں گے. اب وہاں سے آپ نے پھر واپس اسی طرح آنا ہے, اور پیدل ہی گئے تھے تو پیدل ہی واپس آئیں گے, اور پیدل جب واپس آئیں گے تو آپ جو ہے گئے تھے بلو لیک سے, اور بلو لیک سے پھر جو ہے آپ واپس وہاں پہ آ کر کے ملیں گے. پھر آپ جو ہے اپنے جیپ ٹریک پہ بیٹھ جائیں گے, جو کہ جیپ ٹریک والے روٹ ہے, اس سے پھر جو ہے آپ اس سے کہیں گے کہ مجھے دیبیا لیک چلو. اب دیبیا لیک جو ہے وہ ایک بہت بڑا زبردست قسم کا ایک لیک ہے, جس کو آپ دیکھنے کے بعد آپ یہ گمان نہیں کر سکیں گے کہ اتنے تیز رفتار سے بالکل دودھ کی شکل میں یہ آبشار کہاں سے آ رہا ہے. وہ بہت ہی بڑا ایک آبشار ہے, بہت ہی بڑا مطلب ہیوج قسم کا, اور بہت ہی بالکل وائٹ اور بہت ہی تیز آواز میں جو ہے وہ بہتا ہوا آبشار ہے, جس کو آپ دیکھیں گے, جس کو دیبیا کہتے ہیں. وہ دیکھیں گے تو آپ, اور بہت سارے لوگ جو ہے اس کو دودھیا لیک بھی کہتے ہیں. وہ وہاں سے بہتا ہوا نلتھر کو گزرتا ہوا آگے کہیں جا کر کے کسی دریا میں ملتا ہے, اور دریا سے پھر جو ہے وہ میرے خیال سے نیلم جہلم میں آ کر کے وہ مل جاتا ہے. تو وہ جب آپ دیکھ رہے ہوں گے تو ایسا لگ رہا ہوگا کہ جی یہ دودھ جو ہے بالکل دودھ کا بہاؤ ہے, اور یہ دودھ کی بہاؤ جو ہے یہ بہہ رہا ہے, اور اتنا خوبصورت منظر یقین مانے کہ آنکھوں کے اندر جو ہے وہ سمو جاتا ہے, اور سالوں بھر جو ہے آپ کو اس کی جو ہے یاد دہانی وہ بار بار جو ہے کرا رہا ہوتا ہے, اور آپ اس منظر کو وہ لطف اندوز ہو ہوتے ہیں اس منظر سے. تو یہ آپ کا جو ہے دیبیا, جس کو ہم دودھیا لیک کہتے ہیں, یہاں آپ چلے گئے. اس کے بعد ایک جو ہے ایک بڑے صاحب ہیں جو فارسٹ کے دیکھ بھال کرنے کے لیے وہاں پہ گورنمنٹ آف پاکستان نے ان کو رکھا ہوا ہے, اور وہ فارسٹ میں ایک بہت ہی زبردست قسم کا لیپرڈ
की ज़ेर निगरानी वहाँ पे कर रहे होते हैं, और वो लिपट जो है वो बहुत बड़े पिंजरे में, यानी पिंजरा इसको इस तरह कहेंगे कि जी चारों तरफ से जो है वो बंद है और वहाँ उसे रखा गया है। उसकी हिस्ट्री ये है कि जी वो इसी आबशार के ज़रिए जो है बारिश के ज़माने में बहुत ही छोटा बच्चा जो है बह के आ गया था, और उसको यहाँ पे लोगों ने उसे पकड़ा। उसके बाद जो है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो है उसे अपने दस्तरस में लिया और उसे पालने की जो है कोशिश की, और वो पाल करके उसको बड़ा किया। मकसद तो उनका ये था कि जी इससे जो है थोड़ी सी जो है ब्रीडिंग कराते और उसकी जो है नेचुरल ब्रीडिंग करा करके इसके ख़ानदान में इजाफा करते, लेकिन ऐसा करने से जो है वो कासिर रहे। उसकी वजह है कि जी जब एक जानवर को आप पिंजरे में बंद करके पालते हैं और जब वो बड़ा हो जाता है, चाहे वो आप कह लें कि आप शेर और इसे क्या कहते हैं, एक तो ये खूंखार जानवर कहलाता है, जिसे उर्दू ज़ुबान में शायद खूंखारी कहा जाता है इसे। तो वो एक खूंखार जानवर को जो है एक पिंजरे में बंद करके अगर आप पालते हैं तो उसकी जो कुदरती जो एक नेगेटिव या उसके लिए पॉजिटिव जो एक खूंखारियत है, जो उसके अंदर एक जज्बात है, जो एक अल्लाह ताला ने जो उसकी एक क़ुव्वत ने अता की है, वो उसके अंदर परवरिश परदाख्त नहीं हो पाती है। तो वही इसके साथ भी हुआ कि जी वो जो खूंखारियत थी वो उसके अंदर नहीं आ सकी, और उसी तरह उसके अंदर जो उसकी क्वालिटीज़ थी, यानी कि जनरेशन को डेवलप करने की, वो डेवलप नहीं हो सकी। उसकी वजह है कि जी उसे जो है वहाँ पे गोश्त जो है फराहम किया गया, बकरियों के गोश्त, गाय के गोश्त और दीगर वो तमाम गोश्त। पहले तो जो है उसे बकरा दिया गया, मुर्गी दी गई जिंदा, तो वो उसे जो है खा नहीं सका। तो उसे तो जिंदा तो रखना था, तो फिर उसे जो है वो काट करके फराहम की गई वो गोश्त, बकरियों के, मुर्गियों के, गाय के। तो एक तरह से वो एक पालतू जानवर बन गया, और वो एक पालतू जानवर जो है वो पिंजरे में है, और उसकी खूंखारियत जो है वो नहीं है जो उसकी होनी चाहिए, और जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान चाह रही थी कि इसकी जनरेशन जो है इससे बढ़ाई जाए, तो वो नहीं हो सकी। उसकी वजह से जब वहाँ पे जाएंगे और वो जो बड़े साहब हैं जो फॉरेस्ट गाइड हैं, तो वो आपको गाइड भी करेंगे, आपको हिस्ट्री भी उसकी बताएंगे कि उन्होंने कितने पहले जो है इसे जो है एक बच्चे की सूरत में जो है यहाँ पे पकड़ा गया था, और उसके बाद जो है इसे यहाँ पे पाला गया, और उसकी जनरेशन को बढ़ाने के लिए डॉक्टर से रुजू भी किया गया। बट डॉक्टर का यही कहना है कि जी इतनी आराम इसको पहुँचाई गई है कि इसके अंदर जो है वो सारी कुदरती जो ताकत है जो एक लिपर्ड में होनी चाहिए, वो अब इसके अंदर नहीं है। एक पालतू जानवर हो गया है, और वो एक पालतू जानवर जैसे आम लोमड़ी, कुत्ता, बकरी, गाय वगैरह होते हैं, वो उस सूरत में है। तो उसकी शक्ल लिपर्ड की ज़रूर है, भागने दौड़ने की सलाहियत उसकी उस तरह की ज़रूर है, लेकिन ना वो किसी जानवर को मार के खा सकता है, और ना वो अपनी जनरेशन को जो है वो फ़रोग दे सकता है। तो लेकिन वहाँ पे लोग जाते हैं और उस गाइड से मिलते हैं। वो गाइड बहुत ही ज़बरदस्त आपको जो है गाइड करके उसके बारे में बताएंगे। आप उसे देखेंगे, आप उसके साथ फिल्म बनाएंगे, वीडियो बनाएंगे। बहुत ही मतलब एक खूबसूरत मंजर जो है आपको उस वक्त जो है वो फ्राहम कर रहा होगा। वहाँ बहुत सारी फैमिली जो है वो आए हुए होंगे, और इस सिलसिले में भी अगर आपने वीडियो देखनी है फ़िलहाल जाने से पहले, तो पाकिस्तान टूरिज़म गाइडलाइंस पे जाएं। पाकिस्तान टूरिज़म गाइडलाइंस पे जो है इसकी बहुत ही डिटेल वीडियो बनी हुई है, और वो जो गाइड हैं वहाँ पे उनकी इंटरव्यू भी है, उसके ऊपर वो पूरी तफसील जो है उन्होंने बताई है। तो ये आप जो है नलथर वैली का जब आप विज़िट करके वापस आएंगे तो फिर आप वही गिलगित बल्तिस्तान आप पहुँचेंगे, और गिलगित बल्तिस्तान से फिर वही आप जो है जगलोट, टट्टा पानी से फिर जो है आप
आ जाएंगे उसी रूट पे जो बाबूसर वाला रूट है, जिसमें सबसे पहले जो है आपको चिलास आएगा और चिलास से फिर जो है आप जो है बाबूसर आएंगे। बाबूसर से जो है आप लोलूसर से जो है आप नारान, कागान, देन बालाकोट, और देन बालाकोट से फिर जो है कश्मीर, मुजफ्फराबाद, देन इस्लामाबाद। और तो फिर हम आपको मिलते हैं चौथे एपिसोड में, और फिर मैं जो है नए स्पॉट्स के बारे में आपको बताता हूँ। लेकिन इससे पहले आप जो है मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। यकीनी तौर पे आपको जो है मेरा चैनल पसंद आया होगा। नलथर की जो है ये टूर और गाइड्स दोनों पसंद आई होंगी। अगर आपको इसकी मज़ीद तफसील चाहिए तो आप जो है लाइक करें, कमेंट्स करें और मुझे बताएं, तो मज़ीद मैं जो है आपको इस सिलसिले में गाइड करूंगा इंशाअल्लाह। और इस वीडियो में अगर कोई कमी बेशी रह गई है तो उस सिलसिले में भी हमें आप बताएं, मैं इंशाअल्लाह आपके एडवाइस को फॉलो करूंगा। तो इंशाअल्लाह फिर मिलते हैं पाकिस्तान टूरिज़्म गाइडलाइंस के चौथे एपिसोड में। आपके लिए पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।